اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جس موضوع پر بات ہوئی وہ یہ تھی کہ میت والے گھر میں جنازہ اٹھائے جانے کے بعد کھانا کھانا جائز نہیں ہے، بلا عذر بالکل جائز نہیں ہے۔ جس کو کوئی عذر ہے وہی کھا سکتا ہے، یعنی کہ جس نے وہاں ٹائم گزارنا ہے، دوسرے شہر سے آیا ہے۔ اب اسی کا ایک دوسرا حصہ یہ ہے کہ میت والے گھر میں سویم اور ستویاں، جمعراتیں اور چیلم، کیا یہ جائز ہے؟ کیا دین میں اس کی گنجائش ہے؟ سب سے پہلے تو کل کیے جاتے ہیں نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرنے والے کے پیچھے سورہ اخلاص پڑھنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مرنے والے کے پیچھے دعائے خیر ہے، اور ہم اس قدر بے وقوف ہیں کہ ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی میں نے عربوں میں یہ چیز پائی ماشاءاللہ کہ بیٹھے بیٹھے گھنٹے سے 1.5 گھنٹے میں 50 مرتبہ دعائے خیر ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ ایک بندہ آیا، دعائے خیر کی سب نے، یعنی کہ اس نے سلام دعا کے بعد کہا کہ اللہ کا حکم تھا، اللہ ان کو اچھی جگہ عطا فرمائے، چلے دعا کر لیتے ہیں۔ دعا کی، اب وہ اس کو 5 منٹ گزرے، کوئی اور آ گیا، اس نے تعزیت کی اور دعا سب نے کی، پھر کوئی اور آ گیا۔ اب جو آ رہا ہے 10 منٹ کے وقفے سے پھر دعائے خیر ہو رہی ہے، پھر دعائے خیر ہو رہی ہے، پھر دعائے خیر ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے کتنے درست طریقہ ہے ان کا۔ اور ہمارا سورہ اخلاص پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے ہمیں تو اجر ہوگا، لیکن میت کو کوئی اجر نہیں ہوگا، میت کو کوئی اجر نہیں ہوگا۔ تو بڑی دور کی کوڑی بعض لوگ یہاں پر لاتے ہیں کہ اولاد پڑھ رہی ہے تو والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ دیکھیے جی، اولاد سنت پر عمل کرے گی نا تو اس کا بھی اجر والدین کو جائے گا۔ یہ گٹھلیاں بچھا کر بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دینا اور اتنی دفعہ سورہ اخلاص پوری کرنی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے دین میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے وفات پائی آپ کی زندگی میں، آپ کے سب بچیوں نے وفات پائی، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ کے صحابہ کی ایک بڑی تعداد فوت ہوئی، آپ کے چچا حمزہ فوت ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پیچھے بھی ایسا نہیں کیا۔ ابو سلمہ جو آپ کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، جب فوت ہوئے آپ کو بہت رنج ہوا، بہت رنج ہوا، آپ ان کو بہت محبوب رکھتے تھے، لیکن ہم کہیں یہ نہیں پاتے۔ تو یہ سارے جو ہیں کل اور جمعراتیں اور چہلم، یہ سب بدعتیں ہیں۔ اور بدعت کا فتنہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں حوض کوثر پر ملوں گا اور میرے امتی مجھے دور سے پہچان لیں گے، میرے پاس آئیں گے، مگر میری امت کا ایک گروہ میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا، حوض کوثر پر آنے سے روک دیا جائے گا۔ میں فرشتوں سے سوال کروں گا میرے امتی ہیں آپ کیوں روک رہے ہیں؟ فرشتے جواب دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے یہ لوگ دین میں کیسی کیسی چیزیں ایجاد کرتے رہے۔ تو میں کہوں گا دوری ہو ان کے اور میرے مابین جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ کہ چھوٹی بات نہیں ہے، بدعت حوض کوثر سے روک دینے والی چیز ہے، لہٰذا اس سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو دور رکھیے ان چیزوں سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر بھی کوئی قرآن پڑھنے والا تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی قبروں پر قرآن پڑھا، نہ کسی کے مرنے پر کبھی فاتحانی ہوئی، کبھی نہیں ہوئی۔ اتنے لوگوں نے وفات پائی، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب جعفر شہید ہوئے تو 3 دن تک آپ نے کھانا بھیجا، تو کیا کوئی آپ نے پڑھایا قرآن؟ بے شمار مواقع آپ کی زندگی میں تھے، حضرت رقیہ نے وفات پائی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، کہیں آپ کو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، آپ کی صاحبزادیاں تھیں، آپ کے صاحبزادے ابراہیم نے وفات پائی، اور بڑے صحابہ نے وفات پائی، حمزہ نے وفات پائی۔ کسی کے پیچھے قرآن خوانی نظر نہیں آتی، تو یہ بدعت ہے۔ کل جمعراتیں چہلم سب بدعت ہے، کہیں صحابہ میں یہ چیز نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ یہ سب کچھ بدعتیں ہیں اور بہت بری بدعتیں ہیں، لہٰذا ہمیں ان سے بچنا ہے۔ یہ مردود ہیں، رد کیے ہوئے عمل ہیں، ان میں سے کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ جو راہداری کا وہ جی میت کے پاس بیٹھ کر سپارہ پڑھا جاتا ہے، 2.5 پارے پڑھے جاتے ہیں سورہ بقرہ، بدعت ہے، جھوٹی بات ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ جی وہ کہتے ہیں سورہ بقرہ نہیں پڑھی جائے گی تو اس کو جانے نہیں دیا جائے گا آگے، نہیں، بدعت ہے، جھوٹی بات، کہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں یہ ذکر ضرور ہے کہ قرض ہوگا تو روک دیا جائے گا، راہداری دلوانے کے لیے قرض ادا کریں۔ آپ کی سورہ بقرہ آپ کو تو فائدہ دے گی کہ آپ کو اجر ہوگا،
مگر اس نیت سے پڑھیں گے کہ یہ والا رکن ہے تو پھر آپ کو بھی ثواب نہیں ہوگا، بدعت کا گناہ ہوگا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کیا میت کے سرہانے کچھ پڑھا جائے گا؟ نہیں، کچھ نہیں پڑھا جائے گا، صرف دعائے خیر کی جائے گی، صرف دعائے خیر کی جائے گی۔ باقی رہ گیا کہ میں کوئی نیک عمل کروں، میرے ماں باپ کو ثواب ہو، بالکل وہ ہو سکتا ہے، مگر اس کو رسم بنا کر ساروں کو بٹھا دینا پڑھنے کے لیے، نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں، جتنے لوگ اکٹھے ہوں دعائیں خیر کریں، بار بار دعائیں خیر کریں، بار بار دعائیں خیر کریں، اس کی اصل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کام آئندہ آپ نے نہیں کرنے۔ یہ جتنی بھی ہمارے ہاں بدعتیں رائج ہیں نا، مرنے والے کے سر کے قریب قرآن مجید رکھ دینا، مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھنا، مرنے والے کا منہ قبلے کی طرف کرنا، مرنے والے کے ناخن یا زیر ناف جو بال ہیں وہ صاف کرنا، اور مرنے والے کی چارپائی کے گرد بیٹھ کر ذکر شروع کر دینا اونچی اونچی۔ جب وہ مر گیا نا تو بیٹھ گئے، لا الہ الا اللہ، وہ کیا نغمہ بنایا ہوا نغمہ بھی شروع کر دیتے ہیں، کرائے پر عورتیں بلا لیتے ہیں، وہ شروع کر دیتی ہیں۔ مرنے والے پر سورہ فاتحہ پڑھنا، آنا اور سورہ فاتحہ پڑھنا، نعت خوانی کرنا، مرنے والے کے ارد گرد بیٹھ کر نا، چارپائی کے گرد بیٹھ کر نعتیں پڑھنا، اور کہنا جی وہ سن رہا ہے اور اس کو اجر ہوگا۔ اور یعنی کہ جو راہداری کی رسموں کے نام پر مختلف چیزیں بنائی ہوئی ہیں، بعض لوگ میت اٹھانے سے پہلے غلہ ساتھ لے کر چلتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور یہ جو سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے بالکل غلط ہے۔ بیوی مر جائے تو شوہر کے لیے اس کو نامحرم قرار دے دینا، سب بیکار باتیں۔ کفن میں عہد نامہ رکھ دینا، اور کفن پہ مختلف چیزیں لکھنا کہ جی اس سے حساب نہیں ہوگا تو اس سے بخشش ہو جائے گی۔ ہم ہر جگہ پر جو ہے پتہ ہے کیا کرتے ہیں، شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، ہمیں لگتا ہے اللہ کے ہاں بھی شارٹ کٹ چل جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو بندہ آئے تعزیت کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ بس دعائیں خیر کرے، جو بندہ تعزیت کے لیے وہ بس دعائیں خیر کرے، بار بار اجتماعی دعا کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ بار بار سارے ہاتھ اٹھائیں دعا کریں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو شخص آئے وہ دعائیں خیر ضرور کرے۔ اور پھوڑی ڈالنا تو بالکل ہی منع ہے، 3 دن تک صرف سوگ ہے۔ ٹھیک ہے، 3 دن آپ آئیں، تعزیت کریں، گپ شپ لگائیں، ان کا دل بڑھائیں، اچھی باتیں ان کو بتائیں، دین کے حوالے سے یعنی احکامات بتائیں، صبر کی تلقین کریں، لیکن اس کے بعد پھوڑی ڈال کر بیٹھ جانا اور جمعراتیں منانا اور کرنا، یہ سب بیکار کام ہے۔ مسجدوں میں وہ جو ہے وہ کھانے بھیجنا ہے نا، روز ختم دلانا، ختم کا کھانا بھیجنا 40 دن تک، سب غلط باتیں۔ اسلام میں ان کا کوئی بھی تصور نہیں ہے، جس قسم کا ختم ہم دیتے ہیں اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ دعائیں خیر ہے، ویسے آپ خیرات کریں جب چاہے کریں، اس کے لیے 40 دنوں کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور یہ جو شب برات اور عید کے موقع پر دوبارہ جا کر تعزیت کرنا، ویسے آپ چلے گئے دل جوئی کے لیے وہ اچھی بات ہے، لیکن خاص تعزیت کے لیے جانا اور سوگ منانا ہے نا، وہ جی پہلی عید ہے تو ہم تو کپڑے نہیں بنائیں گے، کیوں؟ بالکل کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام کا حصہ ہے۔ اور لوگ 1 سال تک شادیاں ڈیلے کر دیتے ہیں بچوں کی، ان کی کسی کی شادی کی ڈیٹ رکھی اور کوئی گھر میں میت ہو گئی، خاندان میں کوئی میت ہو گئی تو 2 مہینے 3 مہینے، خاص طور پر چیلم تک تو بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے، چیلم تک تو ضرور ہی ڈیلے کرو، کیوں؟ ہاں سادگی سے شادی کر لیں، اسلام میں تو ایسی شادی سادگی کے ساتھ ہی ہے، لیکن مزید سادگی سے کر لیں، لیکن ڈیلے کیوں کریں؟ سوگ تو صرف 3 دن کا ہے، تو یہ چیلم تک کا انتظار کرنا، کم از کم چیلم کے بعد کی ڈیٹ رکھو، ڈیٹ تبدیل کر دینا، سب بیکار باتیں۔ اسلام میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، ہرگز ان کو مذہب کے نام پر اپنی زندگیوں میں جگہ مت دیں، یہ بیکار کے رسم و رواج ہیں، رسومات ہیں۔ تو جب چیلم ہی نہیں ہے اور یہ چیزیں ہی نہیں ہیں تو پھر ان کے کارڈ چھپوانا، ان کے اوپر اتنے خرچے کرنا، وہ کہاں سے ہے؟ وہ بھی نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی راہ میں ویسے آپ خیرات کریں، تو ایصال ثواب کے یہ سارے طریقے جھوٹے ہیں، صحیح طریقے کون سے ان پر آگے چل کر بات ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ چہلم، کل، جمعراتیں سب بدعتیں ہیں، سب بدعتیں ہیں۔ یہ یعنی مردوں کے سرہانے قرآن رکھ دینا، ان کے کفن کے اندر عہد نامے اور اس طرح کی چیزیں رکھنا، کفن کے اوپر مختلف چیزیں لکھنا، پاس بیٹھ کر سورہ بقرہ پڑھنا، مرنے والے کے جو مر گیا میت کے پاس بیٹھ کر سورہ بقرہ پڑھنا، یہ سب بدعتیں، سب بدعتیں۔
کسی چیز کی اصل نہیں ہے. اور بدعت وہ بلا ہے جو حوض کوثر پر جانے سے رکوا دے گی. اب فیصلہ آپ کا ہے، مرضی آپ کی. اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا کرے سنت پر چلنے کی اور اپنے آپ کو بدعتوں سے بچانے کی. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.